سلطان مجھے یقین نہیں ہوتا اچانک سے وہ ان کے سینے پر سر کے سسکی تھی۔ سلطان رو کے دل پر غصہ پڑا تھا جسے رو کا تکلیف مت دیا کرے مجھے میری ملکہ، وہ نے خود میں پہنتے پرسوس لہجے میں بولے تھے۔ وہ کیسے برداشت کرتے اپنے متائی جاں کا سبحانہ ان کا انسیکیور ہونا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سلطان، اگر وہ پھر آگے اس نے پھر سے ہمیں جدا کر دیا تو اس بار سچ میں مر جاؤں گی میں۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوتے روندی آواز میں بولی تھی۔ سلطان راؤ نے ان کی بات پر لب بینچ لیے، سرمئی آنکھیں لہو جھلکانے لگی۔ وہ نرمی سے حرم کے چہرے اپنے ہاتھوں میں بڑھتے ان کی اوشین بلو آنکھیں تاغیانی دیکھ وہ ان کی خوبصورت آنکھوں پر جھکتے، ان کی جلتی آنکھوں پر لمس کا مرہم رکھتے، سارے آنسو اپنے لبوں سے جذب کر کے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا میری ملکہ، ہم ساتھ ہیں اور مجھے ایک پیاری سی چھوٹی سی حرم بھی تو چاہیے آپ سے۔ وہ اس کے آرزیوں پر لب رکھتے آخر میں شدید ہوتے بولے تھے۔ جا پروا مزید دستے ہوتے اپنی حفت مٹانے کو ان کے سینے پر مکہ جڑ کے بندہ بن جائیے اب سلطان، بہت بے شرم ہو گیا آپ، اور اٹھیے آنکھیں دکھاتے مصنوعی حلقے سے بولے جس پر ان کا کہکا بے ساہتا تھا۔ کیا کروں میری جان، جب اتنی حسین دوشیزہ پہلو میں ہو تو کون غم بہت شریف رہے گا۔ وہ یکلہت جھکا ان کے لبوں پر ہلکا سا اپنا لمس چھوڑتے بے باکی سے بولتے، ان کا سر تکیے پر ڈالتے ان پر جھکے تھے۔ وہ حیا سے گلال ہوتی، انہیں ٹھیک سے گول بھی نہ پائے۔ آپ اپنی اداؤں پر غور کریں، اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ان کی سماعت میں مدہوشی سرگوشی انڈیلتے لائٹ گل کرتے ان پر اپنی محبت کا سایہ کر کے جس میں وہ سمرتی گہری سانسیں بنے لگی۔ گہری رات کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ وہ ایک نظر اپنی باہوں میں بکھری اپنی متائی جاں پر ڈالے، نرمی سے ان کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے وہ ان کے قریب سے اڑتے وارڈروب سے ہوڈی نکالتے وہاں سے نکل گئے۔ وہ مرر کے سامنے لمبے گیلے بال خشک کر رہی تھی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا وہ ٹاول اسٹینڈ پر لگاتے اس کی جانب آیا، جو وائلڈ اور میرون گھٹنوں تک آتی خوبصورت اسٹائلش فراک نم بالوں کو ڈرائی کرنے کی تگدو میں تھی۔ چہرے پر بکھی سرخیاں دیکھتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ ٹاول اسٹینڈ پر رکھتے وہ قدم قدم چلتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ بادشاہ کا عکس سے دیکھ اس کے ہاتھ لرزے تھے، جو گرے ٹراؤزر میں بنا شرٹ کے شرٹ لیس اپنی مضبوط آہنی اسکیچ باڈی چوڑے شانوں کے ساتھ پیشانی پر بکھرے سنہری نم بال اپنی سنہری آنکھوں میں شوق کی خماری لیے وہ اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ وہ یک ٹک اسے دیکھے گی۔ کیا یہ شخص اب بس اس کا تھا؟ اس کی ساری محبتیں، ساری جنون ہیزیاں بس اس کی تھی؟ کیا دیکھنے جانا میں کیا بہت پیار آ رہا ہے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتا محمود سرگوش میں بولا تھا۔ لمس کی دھڑکنیں یکبارگی سے دھڑکی تھی۔ رات کے واردات کسی فلم کی مانند اود آئی تھی، اسے چاہ کے بھی وہ روک نہیں پائی تھی۔ وہ خود بھی تو دانستہ اس کی قربت ہی چاہتی تھی، اس کی محبتیں شدتیں سوتے وہ اس کے حصار میں بے حال ہوتی۔ اس لمحے سرخ ہوئی تھی۔ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے میری جنون جان؟ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے شیشے سے اس کا عکس دیکھتے مزید بوجھل لہجہ ہوا تھا۔ شاہ مجھے نہیں پتا، پیچھے ہوں۔ وہ چہرہ جھکائے، لب کچلتے جھجکتے، ہلچل سی ہوئی تھی پر اس سے کندھے پر مقابل کے دہتے لمس محسوس کرتے اس کا پیر دہکی تھی۔ کام ڈاؤن۔ وہ اس کو جھجکتے دیکھ اس کا رخ اپنی جانب کر جھکا تھا، اپنی محبت سے چمکتے دمکتے روپ کو دیوانہ وار تکتے وہ جھکتا، اس کی چاندنی سی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اسے خود میں بیچ گیا۔ اس کی سرخ پٹے ناک چومتے اس کے بال ہٹاتا اس کے کالر پون پر اپنا مہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ شارک کا سفر کرنے، وہ اسے ہلکان کرنے لگا۔ وہ اکڑی سانسوں سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے جبکہ وہ اس کے افراد ناکام بناتا اس کا دل فریب چہرہ اپنے سامنے کرتا۔ اس کے لرزتے لبوں کی ساری کپکپاہٹ خود میں جذب کر گیا۔ وہ تڑپ کر اس کا کالر اپنی مٹھی میں بھینچ کی، جس پر وہ مزید پرشدت ہوتا اسے یوں ہی اٹھا بیٹھ کی جانا بڑا تھا۔ لمس سے بڑا ہی جڑپٹائی تھی۔ اس نازک جان کو بیر پر ڈالتا اس پر کسی گنہری سائی کی مانند جھکا لمس کو اپنی شدت سے بے حال کر چکا تھا۔ وہ سانسوں کی تنگی پر اس کی گردن میں نہن گاڑ گئی تھی۔ تبھی وہ اس کی بکھی سانسوں پر رحم کھاتا اس کی بیوٹی بون پر اپنا لمس چھوڑتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سامنے کرتے سارے رنگ دیکھے تھے، جس کی سیاہ قطعی آنکھوں میں اس کے قربت اور حیا کا بکھرا گلال اسے مزید مدہوش کر رہا تھا۔ آئی لو یو جانشاہ، اس کے شرمائے روپ کو دیکھتے اپنی بے خودی پر ضبط کرتے بولا تھا، جس پر وہ اپنے لرزے دل کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے جو مزاحمت کرنے لگی۔ لمس بادشاہ سوچئے گا بھی مت، اب کیا باہر صبح میرے حصار میں ہوگی، میری سانسوں کی بے حد قریب میری دھڑکنوں کے ردہم سن دے۔ اس کو واضح تنبیہ کرتے ہوئے جنونی سا ہوتے اس کے چہرے پر پھر سے جھکا تھا،
اور وہ چہرہ موڑ گئی۔ شاہ پلیز اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے باز رکھنے کی کوشش میں وہ بالکل پاگل ہوتی سانسوں میں بولی تھی پر وہ اس کی گردن پر نظر آتی رگ کو چومتے سے آزادی دیتا اٹھا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جائے میرے جنونے جاں، رو پیلس چلتے ہیں، وہ بولتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو پرسکون کرتی اٹھی تھی۔ عالمراؤ نے پوری رات جاگتے کاٹی تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ بس یک تک ہجل کو دیکھتا رہا تھا جو خوش و خر سے بیگانہ اپنے وائٹ کلر کے نائٹ ڈریس میں پڑی ہوئی تھی۔ سنہری بال تکیے پر بکھرے پڑے تھے، اس کی پاگل قد سنہری آنکھیں بھی بند تھیں، وہ دل فریب لب جن سے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا تھا، بالکل تشنگی مزید بڑھتی ہی جاتی تھی۔ آج وہ چپ بنا کسی جنبش کے بینچے ہوئے تھے۔ عالم باز ساکت نزو اور ساکت دل کے ساتھ اس سے دیکھتا راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا کہ سامنے ساکت پڑی پڑی کے وجود میں جنبش ہوئی تھی، اور کے ساتھ ہی عالمراؤ کے وجود میں بھی جنبش ہوئی تھی۔ جانے جہاں وہ اس کے قریب دراز ہوتے نرمی سے اس کی لرزتی پلکوں کو انگلیوں سے چھوتے مدم سر گوشی میں بولا تھا، جانے جہاں ویک اپ۔ وہ ہنوز انداز میں اس کی پلکوں کے بار سے چھیڑ چھاڑ کرتے نرم لہجے میں اس کی سماعت میں جھکتے بولا تھا، ہوش سے کپک پانے لگی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر خود پر جھکے عالمراؤ کو دیکھ پاتی۔ کاش اور سب اس کا جان نہ ہو، پر اس نے کہا تھا سب حقیقت ہے، وہ اس کا جان نہیں تھا۔ پلکوں کی وار توڑتے آنسو بغاوت پر اترے تھے۔ وہ تڑپا تھا، ہے مائی گولڈن فیری، کیوں اپنی جان کی جان لینا چاہتی ہو میری جانا؟ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھتے اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھتا گویا ہوا خود کو عالمراؤ کے حصار میں محسوس کرتے رات کے سارے مناظر کسی فلم کی مانند چلنے لگے تھے۔ وہ وحشت زدہ ہوتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، دور دور ہو جائیے، آئی ہیٹ یو، اب میری جان نہیں، اب میری جان نہیں، اب میری جان نہیں ہے، اللہ اللہ، اب میری جان نہیں۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپتی اسے خود سے پڑے دھکیلتی ہذیانتی انداز میں بولتی داڑے مار مار کر رونے لگی، ہیزی میری ایسا مت کو، میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے خود کو تکلیف نہیں دو، تو تم کہو گی تو بہت دور چلا جاؤں گا، تم سے پاس بھی نہیں آؤں گا، ہاں میں چلا جاؤں گا، تم رونا نہیں، ٹھیک ہے، تم رونا نہیں۔ وہ دماغ سا پسپائی سے بولتا اسے آزادی دیتا اس سے دور ہوا تھا اور اس سے اپنی آنکھوں میں سموتے پیچھے کو چلتا ڈور کے جانا بڑا تھا۔ ہزا کا دل تڑپا جھٹپٹایا لرزا تھا، عالمراؤ کی سرمئی آنکھوں میں بکھری درد کی کیچیاں جیسے اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ ساکت سے اسے دیکھ کہ جو ڈور کھولتا وہاں سے نکل کے وہ ساکت دل کے ساتھ واپس پر چت گری تھی، جان لبوں پر جیسے چھالے نکل آئے تھے۔ ایک سسکی کی صورت میں نکلا یہ نام اس کی کل متاع تھا جسے وہ اسے کھو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد کب اٹھیں گے شاہ؟ تب جب آپ کی مرمر پتھر کی ہو جائے کہ میں نے تو ابھی آپ تک کی محبت، آپ کی چاہت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا، اتنے ظالم کیوں ہوں گے؟ وہ بولتے ہوئے سسکی تھی، وہ سچ میں منحوس تھی، سب ٹھیک کہتے تھے جو شادی کے دوسرے دن ہی اپنے شوہر موت کے منہ تک لے آئی تھی۔ آپ کی ہیزی، آپ کی گڑیا بھی کچھ نہیں بولتی شاہ، میں بہت تھک گئی، سب سنبھالتے مجھے آپ کی ضرورت ہے ساحل۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لب پر لگاتے آنسو بہاتی پرعزیزی سے بولی تھی، پر اس مشینوں سے جگرے وجود میں ذرا سے بھی جنبش نہیں آئی تھی۔ پورا رو پیلس جیسے بکھر سا گیا تھا۔ ریان ملک نے گھر میں ہی بادشاہ کے لیے پورا ہاسپٹل بنا دیا تھا، وہ ایان 24 گھنٹے اس کے پاس ہوتا تھا۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، وہ آپ سب کا ایک اور بھائی یا بہن آنے والا ہے، چھوٹو سا پیارا سا چھوٹو جان سلطان یا پھر چھوٹی سی حلم آنے والی ہے۔ وہ بولتی نم آنکھوں سے مسکراتے، پر اس پر کسی بھی بات کا نہ اثر ہونے پر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی روم سے باہر بھاگی تھی کہ سامنے سے آتی مونا سے ٹکرائی۔ مونا نے اس کے نم آنکھوں اور نڈھال وجود کو دیکھا تھا تو نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا گئی، جس پر وہ پھول پھول کر رو دی، سر ٹھیک ہو جائے گا لمس، اس طرح سے تم بازر کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کی کمر سلاتی بولی تھی، میں سچ میں بری ہوں، مائمہ سب میری وجہ سے ہوتا ہے، ان کی زندگی میں آتے ہی میں ان کے مام ڈیڈ کے اب شادی کے دوسرے دن ہی اپنے ساحل کو موت کے منہ میں لے گی، میں بہت بری ہوں، منحوس ہوں۔ بہت کو کوستی بری طرح سے روتی مونا کو بھی رلا گئی، لمس پلیز بس کرو، نہیں ہو تم بری نہ ہی منحوس، تم تو بہت بہادر، ہمت نہیں ہارو، اس طرح سے اس کے آنسو صاف کرتی نرمی سے بولی تھی، چلو میرے ساتھ، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس سے لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑی، دوسری جانب حرم کا بھی رو کا برا حال تھا، مجھے میرا بیٹا چاہیے سلطان۔ وہ رو کر جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ سلطان راؤ نے ان کی سوجی نم آنکھوں کو دیکھتے لب بینچے تھے،
کہا میری جان وہ آ جائے گا، آپ کا بیٹا نہیں ہے کمینہ، آپ کا بیٹا بچا نہیں کمینہ، نہ جانے کس بل میں چھپا بیٹھا، ایک بار آنے دو، مار مار کر لال کر دوں گا، بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، بے خدا انسان۔ وہ انہیں اپنے سینے میں بیندے ان کے بچھانے پر بوسہ دیتے، آخر میں دانت پیس سے بولے تھے، حرم نے روتے ہوئے انہیں گھوڑی سے نوازے، ان کے ہزار کتوٹی کچھ پاس سے بجا کھڑی ہوئی، میری جان آپ میری بیٹی کا کچھ خیال کرے، جو صبح سے بھوکی ہو کچھ کھا لے۔ انہیں گمار کا پیچھے سے اپنے ہثار ملے تھے، نرمی سے ہاتھ ان کے پیر پر رکھتے محبت آمیز لہجے میں بولے تھے، مجھے میرا بیٹا چاہیے سلطان، مجھے نہیں پتا، لا کر دے مجھے۔ کچھ نہیں سنا، ہزل کی حالت دیکھی ہے، اگر ایسا ہی جا تو وہ اپنے حواس کو دیکھی، نام پاگل تو وہ پہلی ہو گئی ہے۔ وہ بولتے ہوئے پھر سے رو دی، سلطان نے بے بسی سے انہیں دیکھتے اپنے سینے سے لگایا تھا، حرم میری ملکہ عباس کرے، چلیے اب اپنی لاڈلی کے پاس چلتے ہیں، پھر سب مل کر کچھ اچھا نہ کھاتے ہیں، میں نے ماریا بچے سے بولا ہے۔ وہ نرمی سے ان کے آنسو صاف کرتے انہیں عالم کے روم کے جانے بڑے تھے، آہستہ سے دروازہ کھولتے وہ دونوں اندر آئے تھے، پر سامنے کا منظر دیکھ حرم نے روتے سر سلطان رو کے سینے میں دیا تھا۔ سلطان نے لب بینچے ضبط کے تحت سامنے ہی وہ کئی دن کے پہنے کپڑوں میں ملبوس الجھے دراز سنہرے بال، جن دیکھ کبھی عالم رو کا دل انہی میں اٹک جایا کرتا تھا، سنہری دودھیا رنگت میں گلی زردیاں، سجی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے وہ پیٹ کی کروں سے سٹ گئے، عالم رو کی تصویر اپنے سینے سے لگائے، آنکھیں مودے پڑی تھی، فیضی میرا بچہ، وہ نرمی سے حرم کو خود سے جدا کرتے بڑے ضبط سے اس کی جانب بڑے تھے، جس میں انہیں اپنا آپ نظر آ رہا تھا، جب وہ اپنے ملکہ کی جدائی میں حواس کو تھے ایسے ہی تو پڑے رہتے تھے، جان جان وہ آگے ڈیڈ میں نے ابھی ان کی آواز سنی، وہ آئے ہیں نا، وہ دیوانوں سا بولتی، ایک دم سے اٹھی، اس سے پہلے کہ گرتی سلطان رو نے نرمی سے اس گڑیا کو اپنی باہوں میں سمیتے بار بار ڈالا تھا، جس میں ان کے بیٹے کی جان تھی، وہ بھی آ جائے گا میرے پیارے بیٹے، چلو ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں، میں نے آپ کی پسند کا چکن پاستا بنوا ہے، ساتھ چکن سینڈوچ وتھ چیز۔ وہ نرمی سے اسے بہلاتے کھانے کے لیے آمادہ کرنے لگے، جو ان کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی حرم کا تو ٹور کا برا حال ہو جاتا، تو لمس کو تو اپنی ہوش نہ تھی، ستارہ بھی سہم سی گئی تھی، اب نہ کسی سے بات کرتی نہ ٹھیک سے کچھ کھاتی، بس ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر چھپ چھپ کر روتی رہتی، نہیں وہ آئیں گے، مجھے ان کے ہاتھ کا پاستا کھانا ہے، وہ آتے ہیں جب آپ مجھے وہ گندے والا کھانا دیتے ہیں، مجھے پھر نیند آ جاتی ہے، مجھے نہیں کھانا، وہ رات کو پھر آئیں گے، اس بار میں جانے نہیں دوں گی، وہ عجیب انداز میں بولتی، سلطان کو ذہن میں مبتلا کر کے حرم منہ پر ہاتھ رکھتے باہر کو بھاگی تھی، بس تھوڑا سا کھا لو میرا بچہ، وہ چاہتے تھے وہ کھانا کھا لے، میں نے وہ ساری رات تڑپتی رہتی، وہ روتی رہتی، اپنے کمر سے نکلنے کو بے نہ تھی، وہ مجھے بیو جانی کے پاس کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ ایک اور ضد پڑی، ہاں ہم کھائیں گے، پر پہلے آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کھا لو، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس سے لیے ڈائننگ ٹیبل تک آئے تھے، لمس ابراہیم کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوتی، اسے دیکھ پاپا اپنے آنسو پر ضبط کرتی، اس کے لیے کھانا نکالنے لگی، ہیزے دیکھو تمہاری پسند کا پاستا، اس کے سامنے پاستے کا پالو رکھتی زبردستی مسکرائی تھی، اور یہ ہارڈ چاکلیٹ میں نے بنائی تمہارے لیے اسپیشل، ستارہ اس کے سامنے ہارڈ چاکلیٹ کا مگ رکھتے بولے تھے، جبکہ وہ دونوں چیزوں کو دیکھتے جیسے کچھ سوچ رہی تھی، کھاؤ میری جان، حرم نے پاستا کانٹے میں الجھاتے اس کی جانب بڑھاتے محبت امیز لہجے میں بولی تھی، تو وہ خاموشی سے کھانے لگے، پر باقی سب کا دل کھانے سے جیسے اچاٹ ہو گیا تھا، تبھی منا بنا کچھ کھائے اٹھ کھڑی ہوئی، ماضی وہ دونوں اس وقت سمندر کے پانی میں موٹر بون پر سوار تھے، جس سے وہ خود چلاتا بہت آگے پانی میں لیا تھا، حرم سلطان کی پرتپش نظروں سے پگھلتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، ملکہ میری جان نماز کی نظر اٹھائی اور اپنے ارد گرد نظر گھمائی، یہ سب چیزیں آپ کی توجہ کی طلبگار ہیں، وہ اس نرمی سے اس کی چن پر انگلیاں رکھتے چہرہ اوپر کو اٹھاتے محبت امیز لہجے میں بولا، حرم نے باب مسکراہے اپنی لرزی پلکیں اٹھا کے دیکھا تھا، نظریں ایک دم سے مرائے جیسی ہو گئی تھی، 14ویں کا پورا چاند اپنے آب و تاب سے چمکتا اس کی روشن بلو آنکھوں کو حیران کر رہا تھا، جس کا نور جیسے سمندر کے پانی پر اتر آیا تھا، وہ چاند کے ارد گرد ٹمٹماتے جگمگاتے ستارے، یہ سب تو اسے پسند تھا، اس نے تو یہ بات ڈائری میں لکھی تھی، پھر سلطان نے کیسے جان لی اس کی وش تھی، کیسا لگا میری جان، وہ نرمی سے اپنے ہثار میں لیتے دیوانگی اور وارفردگی سے بولا، یہ بہت پیارا سلطان، وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر چاند کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی، انداز کھویا کھویا سا تھا، ہاں سچ میں بے حد خوبصورت، بہک لہجے میں اس کی گردن سے بال ہٹاتے اس کی گردن پر کندھے کے درمیان جھکتے وہ اپنا پرشدت لمس چھوڑتے بولے تھے، وہ ایک دم سے ہوش میں آتی سمٹی، دھڑکنیں یکبارگی سے دھڑکی تھی،
سلطان مدھم آواز میں پکارا گیا تھا۔ جی سلطان کی جانب مدھم سا اس کے کندھے پر اپنا لمس ہوٹوں سے بے چینی سونپنے لگا، جب کہ دل تو جیسے پسلیں دھو کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا۔ کوئی دیکھ لے گا بابا، مجھ کر بولتی، کوئی نہیں ہے جہاں میری جان سوائے آپ کیوں میرے۔ وہ اس کی گردن پر ناک ٹیس کرتے اس کے جیسے جان نکال لینا چاہتا تھا، جو آج خود اس جان سے بھی زیادہ چمک رہی تھی، جس کی چمک کے سامنے دنیا کی ہر چمک پھیکی لگی تھی سلطان راؤ کو۔ وہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کے سینے میں سر چھپاتی ہے اور لبریز لہجے میں بولی تھی۔ سلطان راؤ الجھا تھا۔ کون میری ملکہ؟ وہ اس کا سندرچہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا تھا، کیونکہ اسے تو دور دور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ وہاں اوپر آسمان پر چاند تاروں کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ سلطان راؤ کے لب او کی شیپ میں گول ہوئے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑے سنجیدہ انداز میں بولتا، اپنا کوٹ اتار کر ہرن کی آنکھیں اس کی حرکت پر مزید بڑی ہوئی، جس پر وہ مسکراتا اس کی کمر میں بازو حل کرتے اسے اپنے قریب کرتے دونوں کے سر پر کوٹ پھیلاتے اس کے نازک سی پنکھڑی پر جھکا تھا، جن کا ہم اس کی جان ہلکان کیے ہوئے تھے کب سے۔ وہ جو افتاد کے لیے تیار نہ تھا، ساتھ سے آنکھیں میں تو اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ ایک دم سے ہونے والے حملے پر ایک پل کو تو جیسے حرم کو اپنا دماغ مف ہوتا محسوس ہوا، پر اس کی شدتیں اسے واپس ہوش کی دنیا میں کھینچ لے۔ وہ مزید شدت آور ہوتا اسے پاک کرنے کے در پہ ہوا۔ کچھ دیر میں وہ اس سے دور ہوا تھا، پر سانس لینا وہ کچھ موقع فراہم کرتے ہیں وہ پھر سے اس کے دل فریب پنکھڑی سے لبوں کے ہم پر دل ہارتا، اس کے لبوں پر دیوانہ وار جھکتا، ایک بار پھر سے اس کی مہکتی سانسوں کے بیچ ہم تھامتا، اس کی سانسوں کی خوشبو خود میں جذب کرنے لگا۔ وہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس دیو کی قید میں خود کو محسوس کرتے زبردستی مزاحمت کرنے لگی، جو ایک پل سانس لینے کا موقع دیتے، پھر اس کی سانس پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کو لگا وہ سنگیا جسے مارنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ وہ شدید جنونیت سے اس کی کمر کے دبوچے دوسرا ہاتھ اس کے لبوں میں الجھائے پوری شدت سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر ہوتی چلنے پر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرتے، تبھی وہ ہوش میں آتا اسے آزادی دیتا، اس کی تھوڑی کے ہم شدت سے لبرک کیا۔ وہ گہری گہری سانس بھرتی اپنی ٹوٹتی سانسوں کو سنوارنے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے وہ اس کے سینے پر سر رکھتی، گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پر منہ کے برسانے لگی۔ بڑے گندے، ابھی مجھے لگا میں مر۔ وہ غصے نوٹے پان سے بولتی اس سے پہلے کہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اس بار وہ نرمی سے اس کے سارے الفاظ اپنے لبوں سے چن گیا۔ میری جان، آپ کو سلطان کی بھی عمر لگ جائے، آپ تو میرا کل سرمایہ ہے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے بولا، جس سے وہ ابھی اس کے سینے پر منہ کے برسا رہی تھی۔ حرم کو جیسے شرمندگی نے گرا کہ آپ کو لگا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں بہت، وہ مظلومیت سے بولا تھا۔ سوری، میں اچھی نہیں ہوں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے لرزی آواز میں بولی تھی۔ یہ درد ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بھی ہاں اس پر مرہم لگائیے۔ نرمی اس کے انابی لبوں کو سلاتے محمول لہجے میں بولا تھا۔ وہ پل بھر میں سرخ گلال ہوئی تھی۔ بے یہ نہیں، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی با مشکل بولی تھی، ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتی مجھے درد سے نجات ملے؟ وہ مصنوعی بوجھتے لہجے میں مایوسی سے بولا تھا، نہیں میں کرتی ہوں۔ وہ لرزے دل کے ساتھ با مشکل بولتی اس کے سینے میں جھکی۔ سلطان راؤ نے اس کی گردن اپنا حصار کھینچتے آنکھیں مجھے اس کے لمس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے اپنے سینے پر پھولوں سے بھی نرم گلدار لمس محسوس ہوا، جسے وہ اپنے دھڑکتے دل پر اتارتا، جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا، جبکہ حرم کو اپنے پہلو میں شور اٹھا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے بجھی کر گئی تھی، کیسے وہ ایسا کر گئی تھی۔ آپ سلطان راؤ کی دھڑکنوں کا شور بالکل قریب سے سنتے وہ گھبرا کر ایک دم سے دور ہوئی تھی۔